इधर डिस्पेंसरी में पानी। वो लड़का वो कोने में गया हुआ है। कोने अस्पताल में आते ही सबसे पहले साहब जो मुझे मिले, ये कुक हैं और ये डिस्पेंसरी में दवाएं देते हैं। डिस्पेंसरी में जो बंदा काम कर रहा है वो कुक है। क्या है? कुक। कुक जी। विटामिन ए, इसकी एक्सपायरी 10/2013, ये एक्सपायर हो चुकी है। नहीं तो पानी जब यहाँ आ जाता, मसूद जब यहाँ पानी आ जाता, एक मिनट मेरी बात सुनो। टाउन के जितने हैं, ये तो बारिश तो हुए तो अरसा हो गया ना। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, अगले इंस्टॉल मत करें, जो पुराने उनको ठीक कर दें। वो मसला उनको ठीक कर दें। और शर्म आती है ना, तो वो शर्म नजर आनी चाहिए कि हाँ शर्मिंदगी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। पिछले प्रोग्राम में हम अवाम ने कराची के एक सरकारी अस्पताल के चंद तल्ख हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह सरकारी अस्पताल शेरशाह में इंतजामिया और महकमा सेहत सिंध की बेहिसी का खुमियाजा गरीब आवाम भुगत रहे हैं। और आपने जाना कि ये मामला किस कदर संगीन है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम सिर्फ एक ही सरकारी अस्पताल आपको दिखा सके थे। आज के प्रोग्राम में हम न सिर्फ आपको सिंध के सरकारी अस्पतालों की बदहाली दिखाएंगे, बल्कि इन अस्पतालों की हालत-ए-ज़ार को बेहतर बनाने के लिए यहाँ के इंतजामी जिम्मेदारों की मसाइल से लाइल्मी भी दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस शोबे के हवाले से किस कदर बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। हम आपको ऐसे अस्पताल भी दिखाएंगे जहां अमला कम, मशीनें खराब और इमारत खस्ता हाली की तस्वीर है, और करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई अस्पताल की इमारतें भी जहां मशीनरी और फर्नीचर मौजूद है, मगर सब कुछ पड़े पड़े खराब हो रहा है। और ऐसे अस्पताल भी जिनकी इमारतें करोड़ों रुपए की लागत से तामीर तो की गई, लेकिन एक दिन भी इस्तेमाल नहीं हुई और खंडर में तब्दील हो गई। आवाम को सस्ती और बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। आज एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि हुक्काम बाला, इंतजामिया और अहम सियासी शख्सियात के ज़मीर को झंझोड़ा जाए और उनको बताया जाए कि अवाम इस मसले को लेकर किस कदर परेशान है। ये सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी है। इस अस्पताल की इंतजामिया ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ खासी अच्छी हालत में इस अस्पताल को अब तक चलाया है। ये अस्पताल तकरीबन 10 से 12 लाख की आबादी को कैटर करता है, लेकिन हाल ये है कि एक अच्छी इमरजेंसी से महरूम है। एक्सरे डिपार्टमेंट में एक्सरे मशीन तो मौजूद है, मगर रेडियोलॉजिस्ट गायब है। इस डिपार्टमेंट को भी एक टेक्नीशियन चलाता है। हद तो ये है कि 86 बेड का ये बड़ा अस्पताल लेबोरेटरी तक से महरूम है। ये आपके एक्सरे रूम है? एक्सरे डिपार्टमेंट हमारा एक्सरे रूम है। यहाँ पर कौन से एक्सरे हमारे यहाँ एक्सरे चेस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक एक्सरे होते हैं। हमारे पास टोटली मोस्टली एक्सरे टोटली होते हैं। आप टेक्नीशियन? जी हाँ, मैं टेक्नीशियन। अगर एक बाकायदा रेडियोलॉजिस्ट मौजूद ना हो तो उससे क्या फर्क होगा? उसमें ये होता है कि जब एक्सरे करने के बाद एक प्रोटोकॉल है कि उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो रेडियोलॉजिस्ट करता है, वो स्पेशलिस्ट होता है, वो उसका अपना रिपोर्ट देता है कि भाई इस एक्सरे में क्या प्रॉब्लम है। मगर यहाँ क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सरे जो टेक्नीशियन करते हैं वो हमारे डॉक्टर साहब के पास जाते, जो लिखता है वो उसको फिर फाइनलाइज करता है। ये अस्पताल यहाँ की आबादी की जरूरियात के मुताबिक काफी नहीं है। इस बात को 2007 में महसूस करते हुए उस वक्त की हुकूमत ने एक और इमारत तामीर करना शुरू की थी, मगर 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद इस अस्पताल की नई इमारत की तामीर को रोक दिया गया था। 2008 की सियासी हुकूमत ने अपने वोटरों से किए गए वादों पर अमल नहीं किया और आज तक अस्पताल की नामुकम्मल इमारत तकरीबन 12 लाख की आबादी के लिए हसरत की तस्वीर और दोबारा मुंतखब होने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान बनी हुई है। अगर ये अस्पताल बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता कि ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनके इलाज मुआवजे के लिए बनाए जा रहे हैं, तो न सिर्फ ये बनते बल्कि चल रहे होते। लगता ये है कि जितने भी अस्पताल इस तरह से बनाए गए वो सिर्फ पैसे को देखकर, उसको खर्च करके और उसमें अपना कट निकालकर छोड़ दिया गया। वो अस्पताल जो कंप्लीट हो चुके हैं वो भी नहीं चले और जो कंप्लीट नहीं हुए
وہ بھی اسی حالت میں پڑے اور تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ MS ہیں اس اسپتال کے. یہ اسپتال جو سندھ گورنمنٹ ابراہیم حیدری اسپتال ہے, اس کی ایکسٹینشن کتنی ضروری تھی اس آبادی کے لیے؟ سر یہاں مطلب میں تو کہہ رہا ہوں اس کو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو 4 سال پہلے یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا. یہاں اتنی بہت اشد ضرورت ہے کیونکہ یہاں کی پاپولیشن 5 لاکھ کی کیچمنٹ ایریا ہے. اس کے علاوہ پورا کوسٹ ایریا فرام ٹھٹا کم از کم 4-5 لاکھ, اب اس کو بھی کریں تو یہ 8-10 لاکھ فیٹ کرتا ہے. آپ کے پاس کیا کیا چیزیں مسنگ ہیں؟ ہمارے پاس مسنگ جیسے ہے کہ لیبورٹری میں پیتھولوجسٹ کی بھی غیر موجودگی ہے. ہمارے پاس پوسٹ ہے مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو پیتھولوجسٹ. ابھی لیبورٹری کیسے چل رہی ہے؟ وہ لیبورٹری ٹیکنیشین جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جیسے ہمارے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں ٹیکنیشین ہے مگر ڈاکٹر نہیں ہے. اسی طرح کی ایک اور عمارت مشرف دور حکومت میں شاہ فیصل ٹاؤن میں تعمیر کی گئی تھی. اس عمارت کا گراؤنڈ +1 فلور مکمل طور پر تیار ہو گیا تھا اور دوسرا فلور تیاری کے مرحلے میں تھا کہ 2008 کے انتخابات ہو گئے اور پھر جو حکومت برسر اقتدار آئی اس کے دور میں اس عمارت کی مزید تعمیر بھی روک دی گئی تھی. جتنی جگہ تیار ہوئی اس کا افتتاح اس وقت کے سٹی ناظم مصطفیٰ کمال اور گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد نے مصطفیٰ کمال کے دور نظامت کے آخری دنوں میں کیا. اس اسپتال کو بھی اس اسپتال کی انتظامیہ مخیر حضرات کے تعاون سے چلا رہی ہے. شاید اگر سندھ گورنمنٹ پر انحصار کیا ہوتا تو یہاں بھی صرف اور صرف ابتری اور بربادی کے مناظر ہی نظر آتے. ڈاکٹرز ابھی کتنے ہیں اور آپ کے پاس 16 ہے. ضرورت کتنے ڈاکٹرز کی ہے؟ ڈاکٹرز ہمیں اور مزید 8 سے 10 ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. سہولیات کے لیے آپ نے آگے اپنے ٹاؤن ہم نے ٹاؤن ہیلتھ آفیسر ہمارے سینئر ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروس ہے, ان کو ہم نے ساری چیزیں لکھ کر دی ہیں. آہستہ آہستہ چیزیں پرووائڈ ہو رہی ہے. اصل میں بجٹ کی بھی پرابلم ہے تھوڑی سی, فنڈس کی پرابلم ہر جگہ ہو رہی ہے, تو یہاں بھی بجٹ کی پرابلم تھی لیکن آہستہ آہستہ چیزیں ہمیں پرووائڈ ہونا اسٹارٹ ہو گئی. فنڈس آپ کو کتنے چاہیے اور کتنے ملتے ہیں؟ ابھی تو ایلوکیٹ ہو چکا ہے, تقریباً 2 کروڑ کا ایلوکیٹ ہو چکا ہے, تو اب ہم اس حساب سے پر اب ذرا اسپتال بھی ایک بار دکھا دیں. یہ ہمارا CCU ریڈی ہے. اچھا, اس میں بھی آکسیجن کی سپلائی نہیں؟ جی, سینٹرل آکسیجن کی سپلائی کی ضرورت ہے. اس کو بھی دیکھ لیں. ہاں, تھرڈ فلور کنسٹرکشن اصل میں یہاں اب دکھاتا ہوں میں. وہ کنسٹرکشن ابھی ہوئی نہیں ہے. وہ ابھی ہوئی نہیں ہے, وہ ابھی ہو رہی, کم رومز وغیرہ بنے ہوئے پورا اجڑا ہوا ہے, ابھی تیار نہیں ہے. اور یہ اچھا عمارت پوری بن چکی ہے؟ عمارت پوری بن چکی ہے مگر یہاں پر کچھ بھی نہیں. میل وارڈ ہے اور یہ فیمیل وارڈ ہے. یہاں کی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے بیچ میں, لیکن وہی کبھی جو ہے وہ انکمپلیٹ رہتی ہے, کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں. وہی بات. اگر یہ ہاسپٹل فنکشنل ہو جائے پوری طرح تو لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا, اور یہ نہیں ہے فنکشنل تو کیوں نہیں ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر فنکشننگ ہو جائے 24 آورس تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو ایک ڈسٹینس ہے, جو لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں خاص کر NICVD اور KIHD, وہ ڈسٹینس جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ سیف ہو جائے گا. ایک تو چیز یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ٹاؤن کے لیے نیئرسٹ اور چیپسٹ یہ ہاسپٹل سے فیسیلیٹیٹ ہو سکے. وہ کون سی چیزیں جو بہت ضروری ہیں آپ کے لیے؟ جو ضروری ہے اس وقت ہمیں پیرامیڈیکل سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے ارجنٹ, جس کی وجہ سے پھر ہم جو ہے وہ ہمارے پاس ایوننگ شفٹ میں بھی جو ہے وہ مین پاور آ جائے گی, مطلب بیک اپ آ جائے گی, اور اس وقت نائٹ شفٹ اور ہم 24 آورز اوپن کر سکتے ہیں. اس خوبصورت اور جدید اسپتال کے بالکل پیچھے چلتے ہیں جہاں شاہ فیصل سندھ گورنمنٹ اسپتال کی عمارت ہے. اسپتال کی اس عمارت کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کو دیکھ کر دل خون کے آنسو نہ روئے تو اور کیا کریں. OPD ختم ہو گئی؟ یہاں نہیں ہوئی. یہ کارڈک تھوڑی ہے. نہیں, کارڈک نہیں ہے تو OPD تو ہونی چاہیے نا. آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے فنڈس کے حوالے سے, ڈاکٹرس کے حوالے سے, پیرامڈیکل؟ ہمیں سب سے زیادہ تو لیبس, یہاں پہ جو ہے لیبارٹری ہمارے پاس نہیں ہے. لیبارٹری اگر ہمارے پاس ہو اور ورکنگ ہو تو ڈائگنوسس ایزی ہو جاتا ہے, اور جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ بہت زیادہ پور ہیں.
بس یہ پرابلم ہے. آپ کی لائن دیکھیں جو بنی ہوئی تو ہوگی. جو یہاں پر جو ہے یہاں پہ ہم ملیریل پیراسائٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اور ٹی بی کا یہاں پہ ہوتا ہے. یہ لیب آپ کی ذرا ایک بار دیکھیں کیسی ہے. لیبارٹری کہاں ہے؟ اسپتال کی لیبارٹری کہاں ہے؟ لیب تو ایسے کوئی نہیں ہے. اوپر کیا؟ اوپر ہی ہاسپٹل بنا ہوا ہے لیکن ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا ہے. تو بنا ہوا ہے اس سے نیچے چل رہا ہے. آپ کتنے عرصے سے یہاں پر؟ یہ تو جب سے بلڈنگ یہ والی آباد ہوئی ہے تو یہ تو 2000 یہاں پر کب سے؟ یہاں پہ 2001 سے 18 سال سے آپ بتا رہے ویسے ہیں. تو آفیشلی تو 18 سال ہوگا جاب کو. میں یہاں پہ ویسے 10 سال ہو گئے. 10 سال میں آپ نے اس اسپتال کو کبھی چلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں چلنے کیا ابھی اسٹارٹنگ ہوا ہے آفیشلی. سر یہ آفس والے بتا سکیں گے نا سر. یہ میں بنا کب تھا یہ میرے خیال سے 2005 میں افتتاح ہوا نا. یہ بھی سندھ گورنمنٹ کا ایک اسپتال ہے جو بنایا تو گیا مگر حال یہ ہے کہ اب اس کے کھڑکی دروازے ٹوٹ چکے ہیں. ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا اور پھر بھی یہ اسپتال ایسے ضرور تھے کہ ان کو چلانا چاہتے تو چلا سکتے تھے, لوگوں کو علاج کی سہولتیں فراہم کر سکتے تھے, مگر سرکاری سطح پر اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی گئی. یہاں میرا سوال ہے تمام ارباب اختیار سے اور پاکستان کی پوری عوام سے کہ کیا اسپتال کا مطلب عمارت کی تعمیر ہے؟ اگر یہی مطلب ہے اسپتال کا تو پھر یہ اسپتال واقعی تعمیر بھی ہوا اور اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا. اور اگر اسپتال کا مطلب عمارت کے ساتھ اس کے اندر ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اسٹاف, تمام مشینری, تمام سہولیات کا ہونا اور پھر اس اسپتال کا چلنا اور اس اسپتال میں آنے والے مریضوں کو علاج کی بہتر سہولتیں دینا, یہ مطلب ہے اسپتال کا, تو پھر اس افتتاح کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس افتتاح کا مطلب صرف نمود و نمائش ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ فیصلہ کیجئے, اور اگر جواب آپ کا ہاں میں ہے تب بھی آپ فیصلہ کیجئے, اور فیصلہ کرنے کے بعد اپنے منتخب سیاسی نمائندوں سے یہ سوال ضرور کیجئے گا کہ ہمارے ساتھ, ہم عوام کے ساتھ یہ ظلم, یہ زیادتی آخر کب تک ہوتی رہے گی. سندھ گورنمنٹ اسپتال شاہ فیصل کالونی یہ بننے کے بعد کبھی نہیں چلا. آپریشن تھیٹر, لیب, ایمرجنسی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ دروازے ٹوٹ گئے, کھڑکیاں ٹوٹ گئی, عمارت تباہ ہو گئی, مگر وہ کبھی چلا. میں نے آپ کی بات کو تو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ایسی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں, ہم آپ کو کب انکار کر رہے ہیں. کتنی عمارتیں اس وقت آپ نے کم از کم شہر کا تو آپ بتا ہی سکتے ہیں نا, کتنی ایسی عمارتیں ہیں جو بننے کے بعد وہ نہیں, دیکھیں میں فل کیپیسٹی کے ساتھ نہیں چل رہی ہیں, چلی نہیں, کیونکہ اعداد و شمار ابھی اس طرح سے میرے پاس نہیں ہے. انہیں اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ہم ایکسرسائز کروا رہے ہیں. وہ ہمارے پاس مکمل اعداد و شمار آ جائیں گے تو ہم آپ تک پہنچا دیں گے. کتنا ٹائم لگے گا اس میں کچھ وقت تو لگے گا, اس میں کچھ وقت لگے گا. آپ ابھی اپنی سیٹ پر کب تک؟ میں تو دیکھیں یہ جب تک میں بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک پتہ نہیں ہوتا مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد آپ بھی نئے صاحب آئیں گے, وہ کہیں گے میں پھر اعداد و شمار جمع کر رہا ہوں, پھر وہ چلے جائیں گے, پھر اگلے صاحب آئیں گے, وہ کہیں گے میں اعداد و شمار جمع کروں. 65 سال گزر گئے اعداد و شمار جمع کرنے. اعداد و شمار کو موجود ہیں, ان کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا. اعداد و شمار ایک ٹھہری ہوئی چیز, اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی. اعداد و شمار جو ہے آپ نے درست کہا, یہ ہے ڈیلی کی یا یہ ایک ڈائنامک چیز ہے. ڈیٹا ہمیشہ ڈیٹا ڈائنامک نہیں ہوتا, جب اکٹھا کیا جاتا ہے. آپ کی بجلی کا بل گھر کا کبھی مس ہو جاتا ہے, کیا جمع نہ کرتے ہوں, ٹیلی فون کا بل آپ جمع نہ کرتے ہوں, 1 مہینے ہو جائے گا, کیا 2 مہینے بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں, نہیں ہوتا نا, تو پھر یہ اس ادارے میں کیوں ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ایسے آپ میری بات جو ہے وہ یہی میں کہہ رہا ہوں, اعداد و شمار کو اکٹھا ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, اس لیے کہ اعداد و شمار روزانہ نئے بدل جاتے ہیں. تو یہ تو روزانہ کا کام ہے. ہاں, یہی آپ سے کہہ رہے ہیں, روٹین میں. لیکن اس طرح کا ہمارے پاس کوئی ایک انفارمیشن سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. اس انفارمیشن سسٹم کے لیے ہم نے ابھی کام اس کو شروع کیا ہے. اسپیشل سیکرٹری پبلک ہیلتھ, اسپیشل سیکرٹری پبلک ہیلتھ کے پاس اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے اسپتال کتنے نہیں, اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا اگر آپ اس سے چاہیں کہ میں آپ کو صحیح اعداد و شمار دوں تو میں جب تک آپ کو لے کے
اور فری سے ہی آپ کو عدد و شمار کوئی بھی شخص جو کام کرتا ہے سر وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں کام کرتا ہوں تو اس کی فنگر ٹپ سے چیزیں ہوتی ہیں. ان کے ٹپس آپ درست فرما رہے ہیں. آپ کی فنگر ٹپ کچھ بھی نہیں ہے. عدد و شمار اس طرح سے نہیں. آپ کو اگر میں اسے بتاؤں گا تو وہ ایک میں ایجوکیشن آفیسر سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کتنے اسکول ہیں, وہ کہتا ہے میرے پاس 3,500 اسکول ہیں. میں آپ کو جب یہ میں کہہ رہا ہوں جب تک کہ آپ مجھ سے صحیح عدد و شمار جب تک میں لوں گا نہیں میں آپ کو بتاؤں گا نہیں. اس لیے کہ جو عدد و شمار جو ہے مکمل اور درست نہ ہو میری زبان پہ آنا صحیح نہیں. دوبارہ الیکشن کے بعد 6 مہینے کا وقت گزر چکا ہے. ان 6 مہینے کے اندر عملی اقدام کیا ان اسپتالوں صحت کی سہولیت کو بہتر ان اسپتالوں کی تمام جو دیکھیے ایک ہیلتھ کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں جو بہت وسیع شعبہ ہے. تو بات شروع کہیں سے ہوتی ہے نکل کہیں جاتی ہے. لیکن میں آپ سے 6 سال میں 6 مہینے ابھی ہم بات جو عملی اقدامات کیے گئے 1 2 3 4 5 میں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کے لیے. تو وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کو ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی اپ گریڈ کر کے 24 گھنٹے کی سہولت کے لیے شروع کر دیا جائے گا. کتنے اسپتال ہوں گے اور کر دیا جائے گا تو چھوڑ دیں. گزشتہ 6 مہینے میں کیا کیا یہ مجھے آپ بتائیں. ان سب کا جو ہے وہ ان کا پورا جائزہ لیا گیا کہاں کہاں جو کمی ہے ان کو پورا کیا جائے. تو آپ مجھے کوئی بھی 5 ایسے اقدامات کے 3 اقدامات ایسے نہیں بتا دیتے جو گزشتہ 6 مہینے عملی سطح پر ہوئی. عملی سطح پر ایک تو پالیسی لیول پہ کام ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے کمیونیکیبل ڈیزیز پالیسی میں کیا تبدیلی ہوگی. پالیسی لیول پہ کس طرح سے پرائمری ہیلتھ کیئر سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور ٹرشری ہیلتھ کیئر سسٹم کو مضبوط اور مربوط بنایا جائے. اچھا انٹیگریٹڈ ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم کیا بات ہے. اچھا وہ کیسے ہوگا. وہ اس کے لیے ظاہر بات ہے ہم جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جس میں انفارمیشن سسٹم کی اس کی مدد سے اس کو انشاءاللہ ہم انٹیگریٹ کریں. اچھا جہاں پر ڈسپینسر نہیں دے سکتے, جہاں پر آپ ڈاکٹرز نہیں دے سکتے, جہاں پر آپ ساری دوائیں نہیں دے سکتے, لوگوں کو باہر سے لانی پڑتی, سب اسٹینڈرڈ دوائیں بھی استعمال ہوتی, وہ بھی میں دیکھ کر آیا ہوں. وہاں پر آپ ایک انٹیگریٹڈ ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم کے لیے کتنی بڑی فنڈنگ کریں گے سر. میں آپ کو ایک تو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ دوائیں مل نہیں رہی ہیں, کم ضرور ہو سکتی ہیں لیکن لوگوں کو مل رہی ہیں دوائیں اور ہزاروں آدمی اس سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سرکاری بے-حسی پر بار بار بات کرتے ہوئے اب تو زبان تھکنے لگی ہے, مگر سرکار پر اس کا اثر ہوگا یا نہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور وزیر صحت کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہمارے وزیر اعلیٰ نیند سے جاگیں گے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے. ہمارا کام صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے. اسی تقدو میں ہمارا سفر کراچی کے علاقے یوپی کی طرف جاری ہے. یہاں بچوں کا ایک بہت بڑا اسپتال ہے جسے سندھ چلڈرن اسپتال کہا جاتا ہے. بچے جو قوم کا مستقبل ہے. پھول سے بچوں کے لیے اس اسپتال کا عملہ تو پرخلوص ہے مگر اعلیٰ سطح پر نظام کی بدحالی یہاں بھی نظر آ رہی ہے. یہاں بھی علاج کی پہلی سیڑھی یعنی مرض کی تشخیص کا مرکز اسپتال کی لیبارٹری کا حال خراب ہے. مطلب یہاں پر زیر علاج معصوم بچوں کی زندگیاں کبھی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں. لیبارٹری آپ کی پوری چپ ہے. اللہ کا شکر ہے. بالکل. کون کون سے ٹیسٹ یہاں پہ کرتے ہیں. تمام ٹیسٹ ہوئے. آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے. سینئر کیڈٹ. آپ. میں لیبارٹری ٹیکنیشین ہوں. اچھا. ہاں میں بیسیکلی ابھی یہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے میرا. پیتھولوجسٹ ابھی نہیں. کب سے نہیں ہے. پیتھولوجسٹ ہمارے پاس تو وہ کیا ہے لیبارٹری کے لیے ہونا چاہیے. ہاں ہے نہیں ابھی ہے نہیں وہ گئے نہیں. اکثر سندھ ہاسپٹلس میں پیتھولوجسٹ نہیں ہوتے لیبارٹری میں. نہیں ایسی بات نہیں. اکثر کیا نام ہے ان کا. ان کا نام ہے وہ تو خیر ٹیکنیشین ہے حیدر صاحب. پیتھولوجسٹ ہماری چھٹی پہ. آپ کلرک ہیں کلیکشن پوائنٹ پہ بیٹھے. کلیکشن کون کرتا ہے. کلیکشن ہمارے ہیں کیا نام ہے کلیکشن کرنے کے لیے انتظار ہیں اور انتظار میں وہ اپنے بچوں کو اسکول سے لینا تو چلے گا. اس وقت کام نہیں ہو رہا. نہیں ہمارے 12 بجے ٹائم ختم کیا تھا کلیکشن کا. یہ کیا ہے صاحب یہ سب کیا ہے. سر واشنگ ہوتی ہے نا. واشنگ کس چیز سے ہوتی ہے واشنگ. وہ جو سائڈ فار بلیچ وغیرہ سے پاؤڈر. ایسے لیبارٹری ہوتی ہے.
अब देखिए मैं तो खैर आपको बताएं कि ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है माशाल्लाह से हमारे तो बहुत जब भी आपको सफाई मिल रही है। ऑटोक्लिप नहीं, आर्टिकुलर हमारा ये है जो अभी स्टार्ट हुआ है। ऑटोक्लिप तो नहीं है, नहीं इसमें हम इसको ये ऑटोक्लिप तो नहीं है, इसमें हम लोग को करते हैं, लेकिन वो एक मिनट अभी स्टार्ट नहीं जो ऑटोक्लिप में अगर आप ये अभी स्टार्ट नहीं किया है। ये क्यों नहीं किया? अस्पताल तो चल रहा है ना, आपको बिजली का मसला है ना सारा यहाँ पे। पंखे चल रहे हैं। हाँ लेकिन इतनी बिजली हमारे यहाँ जाती है आपको तो पता ही है। पहली बात तो है कि ये ऑटोक्लिप नहीं है। ऑटोक्लिप होता है, क्या टेम्परेचर होता है इसका? 37 का ऑटोक्लिप हुआ तीन चीजें। गवर्नमेंट क्या देती है यहाँ? कोई ऐसी खास चीज नहीं गवर्नमेंट हमें देती है। एक्सपायरी क्यों है? इसमें क्यों नहीं, तो इसमें क्यों रखी हुई है एक्सपायरी? दोपहर वाला का आएगा उससे सुना रही है। दोपहर इसको हेड कौन करता है? इंचार्ज कौन है इसका? आप ही? मैं इंचार्ज नहीं हूँ यहाँ पर। कौन है? नाम क्या है? हैदर साहब। कहाँ है? वो भी नहीं आया। आप सिर्फ सैंपलिंग करते हैं और कुछ नहीं करते? आप जी सैंपलिंग करते हैं बस। मतीन साहब आप इंचार्ज हैं, कभी आपने नोटिफाई कराई किसी को एक्सपायर है? अच्छा तो ये अभी जाएंगे वहाँ पर स्कूल। मतीन साहब इंचार्ज हैं? जी मतीन लेबोरेटरी इंचार्ज। मतीन साहब तो कह रहे हैं इंचार्ज नहीं है। मतलब मैं ये कह रहे हैं सीनियर क्लर्क हूँ, कलेक्शन पॉइंट पे बैठता हूँ, सिर्फ एंट्री करता हूँ। इंचार्ज ऑफ दिस लेबोरेटरी सेक्शन। एक्चुअली देयर इज नो पैथोलॉजिस्ट इन दिस डिपार्टमेंट। देख लीजिए आप एक मिनट देख लीजिए, चीजें धुलेंगी साफ होंगी। नहीं ऐसा नहीं, सामान होती है, ये सामान होती है, बिकी नहीं जाती है। कौन सी वाली है? ये रीयूजेबल है या स्लाइड है? ये कैसे हमारे लिए सिर्फ स्लाइड वॉश होगी? और ये जो सैंपल ब्लड सैंपल कलेक्ट करने की जो डिस्पोजेबल सिरिंज है? नहीं ट्यूब्स वॉश होती है ना, लेकिन कैसे वॉश होती है? अच्छा वॉश हो गई, वॉश होने के बाद इनको ऑटोक्लिप होना है। ऑटोक्लिप नहीं है आपके पास? ऑटोक्लेव का सिस्टम जो है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो जगह पे है, ऑपरेशन थिएटर में है और डेंटल पोजीशन में है। ये इनको लेबोरेटरी का इक्विपमेंट ऑटोक्लेव में होता है, कह चुके हैं क्यों नहीं आती? कहाँ पर? ज्यादातर इनके पास जो है वो डिस्पोजेबल चीजें हैं। हाँ ये तो डिस्पोजेबल नहीं है ना, ये दोबारा यूज होगी। हाँ ऑटोक्लेव हुए बगैर यूज होगी। ये आई विल कॉल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। इसके अंदर अभी बैग रखा था खातून का, इसके अंदर ये बच्चों की कॉपी किताब। सब यू शुड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये लेबोरेटरी है? नहीं ये आप तो सुबह से बैठे हुए हैं तो उसका क्यों नहीं हुआ? ये कैसे रह गई कॉपी? लेबोरेटरी इंचार्ज इसको ऑटोक्लेव समझते हैं? नहीं एक्चुअली हमारे यहाँ सारे सिंपल टेस्ट हो रहे हैं और जो बहुत से इक्विपमेंट हमारे रेनोवेशन प्रोसेस की वजह से अलग कर दिए गए। पहले तो मुझे आपसे ये शिकायत है कि आपके होते हुए आपकी लेबोरेटरी की क्या हालत है? नहीं देखिए मैं आपको बार बार इस चीज पर याद कर रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल पूरा रेनोवेशन में जा रहा है, मगर मरीजों का इलाज भी तो हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, उसमें नेग्लिजेंस हो रही है। हद तक इम्कान कोशिश यही कर रहे हैं। हेपेटाइटिस आपको पता है हमारे किस तरह से फैल रहा है, और यहाँ पर जो चीजें देखी हैं ऑटोक्लेव हुए बगैर अगर चीजें इस्तेमाल होंगी तो हेपेटाइटिस और कितनी तेजी से फैलेगा। आपके होते हुए सब कुछ हो रहा है जी। आप अपने आप को भी महसूस करते हैं जिम्मेदार? जी मैं बिल्कुल महसूस करता हूँ। आई फील माई सेल्फ अकाउंटेबल फॉर दैट। इस अस्पताल के एमएस यहाँ की बेहतरी के लिए किस कदर कोशिश करते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक निजी इदारे के ताउन से वो इस अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट नर्सरी तो ले आए, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट की रिवायती बेहिस्सी के आगे बेबस हो गए। डॉक्टर साहब ये कैसे अरेंज किया आपने सब कुछ? जब मैंने चार्ज लिया था तो हमारे उस वक्त के मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, एक तकरीब हुई थी जिसमें, क्योंकि ये 2003 में गवर्नर साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। अच्छा इसका भी इफ्तिताह हो चुका है? इसका भी इफ्तिताह कर चुके हैं नाजिम साहब जो है इनके लगे, और उन्होंने मुझे उस वक्त के नाजिम मुस्तफा कमाल साहब थे, उन्होंने मुझे वादा किया था, उस वक्त के ईडीओ थे डॉक्टर अतरदा संजानी साहब के, ये आप इमीडिएट इनको दें। और उसके बाद मैंने तकरीबन उनको 8 से 10 रिमाइंडर लिखे और मैं इस मसला हल नहीं हो सकता।
اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا اور یہ ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں نوزائیدہ بچوں کو جب یہ ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہوتا ہے اور ان کو ہمیں انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے، یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تو ایک سفیسٹیکیٹڈ یونٹ کو ہم صرف اس وقت چلا سکتے ہیں جب اسپیسیفک اور کوالیفائڈ اسٹاف. دیٹ از ناٹ ان مائی کنٹرول. کتنی مرتبہ لکھا ہے آپ نے؟ میں کوئی 10 سے 12 دفعہ ای ڈی او صاحب کو لکھ چکا ہوں، سیکرٹری صاحب کو ابھی ہم نے فلوٹ کیا ہے، ابھی ریسنٹلی آ چکا ہے. ایم پی اے اس لیے کیا ہوا کہ وہ نئے سیکٹری ہیں؟ جی میں نے ابھی پہنچا ہے ان تک. جب افتتاح ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عوام آ کر فیسلٹی اویل کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. میرے پاس یہ کوئری اس وقت بھی آئی تھی. اس کا جب افتتاح ہوا اس وقت بھی آپریشن نہیں، ہم نے یہ وعدہ دیا تھا، ناظم صاحب سے آئے تھے، ہم نے ان کو یہ سارے بتائے تھے باٹل نیکس. تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم آپ کو 8 سے 10 دن میں یہ اسٹاف دیں گے، آپ اس کو 8 سے 10 دن میں. کیونکہ وہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ آخری رجیم جو میں سمجھتا ہوں اس بات کو بھی 2 سال سے زیادہ ہو گئے. یہاں پر آپ کے پاس ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے، وہاں پیتھولوجسٹ موجود نہیں؟ جی یہ ساری چیزیں میں اپنے ہائی اپس کو بتاتا رہا ہوں. یہ یونٹ نوزائیدہ بچوں کے لیے ہے اور بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ یونٹ ہے یہ، لہٰذا سر اگر جب تک اسٹاف نہیں ہوگا یہ آپریشن نہیں ہو سکتا. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کم از کم 30,000 روپے سے 30,000 روپے پر ڈے تک بچے کو اس انکیوبیٹر میں رکھنے کے، اس مشین کے اندر رکھنے کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. اور یہاں پر اگر یہ چیز آپریشنل ہو جائے، یہ یونٹ چلنے لگے، تو یہاں پر فری آف کاسٹ غریبوں کے بچوں کو بھی وہ سہولت مل سکتی ہے جو امیروں کے بچوں کو ملتی ہے. سندھ چلڈرن ہاسپٹل، وہاں پر ایک شعبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے شروع ہوا، بچوں کے لیے انکیوبیٹر اور غالباً نرسری وہاں پر کھولی گئی. 10 ریمائنڈر وہاں کا ایم ایس ڈپارٹمنٹ کو بھیج چکا ہے، مگر وہاں پر اسٹاف نہیں پہنچا. وہ نرسری بہترین نرسری بننے کے باوجود بھی لوگوں کو سہولت نہیں مل سکتی. اچھا میں اس میں دیکھوں گا کہ یہ آپ کی انفارمیشن ہے. ایک تو آپ چیزیں جمع کر رہے ہیں نا، اس نے آخری ریمائنڈر نئے سیکٹری صاحب کے آنے کے بعد 10واں ریمائنڈر ان کو بھیجا ہے. میں اس میں آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو میں دیکھوں گا اور اس پہ یقیناً کام ہو رہا ہوگا کنسرن سیکشن میں. اب میں اس کو لیکن اس کو مزید دیکھوں گا. بن رہا ہے. اچھا. اور آج سے 12 مہینے میں اس کو فنکشن کروں. بن جائے گا؟ بالکل بنے گا. بلڈنگ تو بن جائے گی جی. پھر اس میں اسٹاف کہاں سے آئے گا؟ اسٹاف بھی ہم نے ایسے نہیں اپروو کرا لی. اس کی آپ نے ایسے نہیں اپروو کروا لی؟ جی. آپ کے پاس آپریشن تھیٹر کے لیے جی ڈاکٹر موجود نہیں ہے؟ وہ سارا کا سارا کیونکہ اسے انٹر لنک ہے، تو جیسے یہ چیزیں ہوں گی ہماری ساری چیزیں. اور کیسے ہوتا ہے؟ ایک بڑا منصوبہ ہے جو بہت زیادہ اس پہ لاگت آئے گی، ٹھیک ہے، اس کو جائقہ بنا کے دے رہا ہے، مگر اس کے لیے جو ایسے نہیں ہوگی، کتنے کی ایسے نہیں ہوگی؟ اس میں دیکھیں نا 217 پوسٹ ہیں. 217 پوسٹ جی اس وقت ہو جائیں گی. 217 کا اسٹاف آ جائے گا. 217 ابھی جو چند مسنگ ہے وہ نہیں آئیں گے. نہیں، دیٹ ول کور ہول. کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی. آئیے سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی کی بھی کچھ جھلکیاں دیکھیے. یہاں بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سرکار کی عوامی مسائل سے عدم دلچسپی صاف نظر آتی ہے. کون کون سی سروسز دی جاتی ہیں مریضوں کو؟ یہاں پہ تو بیسیکلی کچھ ایمرجنسی کے لیے 24 آورس علاوہ ہوتا ہے، اگر چاہیے تشریف رکھیں. اس کے علاوہ باقی وارڈ وغیرہ ہیں یہاں پہ، وہاں پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں. آپ وہی دیکھیں؟ یہاں ایمرجنسی دیکھتے ہیں. یہ ایمرجنسی ہے؟ جی ہاں. اچھا، تو یہاں پر آپ ایک ڈاکٹر آپ ہیں؟ جی ہاں. اور آپ کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں؟ آپ کو اس ایمرجنسی میں مریضوں کو ڈیل کرتے وقت کن چیزوں کی کرنے کا سامنا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو ویسے ہی پتا ہے ہیلتھ کے اوپر ہمارا کیا حال ہے، کہ چاہے جس بھی ہاسپٹل کو آپ لے لیں تو ہیلتھ سیکٹر جو ہے ہمیشہ نیگلیکٹ ہی ہوتا ہے. اٹینڈنس سر ہمارا ٹائم آفس میں لگتا ہے. ٹائم آفس میں یہ سامنے ٹائم آفس ہے ہمارا. وہ تو کون سا؟ یہ سامنے. اچھا دکھائیں، میں مجھے اٹینڈنس رجسٹر دیکھنا ہے. اٹینڈنس رجسٹر اٹھا لیتے ہیں ٹائم جب ہو جاتا ہے 2:30 پہ کلوز ہو جاتا ہے. اب جو لوگ آئیں گے، اب جو آئیں گے وہ لیٹ آتے ہیں ظاہر ہے. اچھا، وہ اٹھا کے لے کے کہاں جاتے ہیں؟ کون ہے جس کے پاس اٹینڈنس رجسٹر ہوگا؟ جو اسٹیورڈ ہوتے ہیں ہمارے، ان کے پاس. کہاں ہیں اس وقت وہ باہر نکلے ہوں گے شاید. اس
سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل نارتھ کراچی کا اسٹیبٹ روم ہے جہاں وقت 3:15 کا ہو رہا ہے اور سیکنڈ شفٹ اس وقت یہاں پر آ چکی ہے، مگر سیکنڈ شفٹ کے تمام لوگ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے اور میں تلاش کر رہا ہوں اس رجسٹر کو جس میں یہ حاضری لگا دیں۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نے حاضری لگا دی ہے، مگر وہ رجسٹر کہاں ہے اس کا کچھ نہیں پتا۔ پہلے پتا چلا کہ ایڈمن میں ہوگا، مگر ایڈمن میں تالا لگا ہوا ہے۔ اسٹیورڈ روم میں ہوگا، اسٹیورڈ روم میں کوئی بھی متعلقہ شخص نہیں بیٹھا ہوا، حالانکہ یہاں پر لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتے۔ ڈی ایم ایس اس اسپتال کے جن کی اس وقت ڈیوٹی ہونی چاہیے وہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہے۔ کیا یہاں پہ سارا اسٹاف آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے۔ آپ لوگ کہاں پہ اٹینڈنس لگاتے ہیں؟ ہم لوگ اٹینڈنس سے ہی لگاتے ہیں۔ کون سا رجسٹر ہے اسی لگاتے ہیں؟ رجسٹر تو ابھی وہ ایوننگ کا بندہ آئے گا تو وہ دے دے گا رجسٹر۔ آپ نے لگا لی؟ نہیں ابھی نہیں لگا، ابھی تو ڈیوٹی اسٹارٹ ہوئی ہے نا 3 بجے۔ تو رجسٹر کو لے کر آتا ہے؟ نہیں رجسٹر رکھے گا ہوتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں ہم لوگ حاضری لگا دیتے ہیں۔ کہاں رکھیں گے یہ مجھے نہیں پتا۔ آپ کی اٹینڈنس کہاں لگتی ہے؟ سامنے آفس میں۔ ادھر جی رجسٹر ادھر کوئی نہیں ہے، بندہ بھی کوئی نہیں ہے وہاں پر؟ سوری آئی ڈونٹ نو۔ یہ ای سی جی روم ہے اس اسپتال کا اور یہاں پر بھی دیگر سرکاری اسپتالوں کی طرح ہی کی حالت ہے۔ بیڈ کی حالت یہ ہے کہ چادر کوئی نہیں ہے اور میٹرس کی جو چادر جو کور ہوتا ہے وہ انتہائی گندا اور غلیظ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ای سی جی مشین کام کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ اسٹاف یہاں پر کہیں نظر نہیں آ رہا مجھے۔ ایکس رے روم، مگر یہاں پر بھی اسٹاف موجود نہیں ہے۔ ریڈیولوجسٹ ہیں؟ جی جی آپ ریڈیولوجسٹ ہیں؟ جی جی ایکس رے ٹیکنیشین۔ اچھا ریڈیولوجسٹ یہاں پر کون ہے؟ ریڈیولوجسٹ تو ہمارے انچارج ہوتے ہیں وہ ریاض بھائی او پی ڈی میں مارننگ میں۔ اچھا مارننگ کے بعد نہیں ہوتے؟ 3 شفٹوں کا اسپتال ہے نا؟ جی جی ایکس رے کسی بھی شفٹ میں ہو سکتا ہے؟ جی تو آپ ہی کرتے ہیں ایکس رے؟ ایوننگ میں میں کر رہا ہوں، نائٹ میں پھر دوسرے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹیکنیشین ہوتے ہیں؟ جی جی۔ یہ اس ہاسپٹل کا ڈارک روم ہے، سنک انتہائی گندا ہو رہا ہے اور دیواروں سے رنگ وغیرہ اتر رہا ہے۔ اب اس میں یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے سندھ گورنمنٹ جن اسپتالوں کو چلا رہی ہے پوری کراچی میں پورے سندھ میں آپ جا کے دیکھ لیں یہ حال ہے یا اس سے برا حال ہے۔ جو اکوپمنٹ جس سے آپ بینڈیج وغیرہ کر رہے ہو جی جی ساری چیزیں اسٹریلائز کہاں کرتی ہیں؟ اسٹریلائز تو سر سوری خود واش مشین کس سے؟ صابن سے؟ نہیں سر ہائیڈروجن اور پائیوڈین سے صاف ہائیڈروجن اور سلائن سے۔ ہاں مگر وہ اسٹریلائز نہیں کیے۔ اسٹریلائز۔ پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہیپاٹائٹس کی ہے اور ہیپاٹائٹس کی بیماری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسپتالوں میں جو انسٹرومنٹس استعمال کی جاتی ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے اسٹریلائز نہ کیے جائیں تو یہ بیماری ایک سے دوسرے مریض کو لگتی ہے اور سرکاری اسپتالوں میں یہ پریکٹس بہت عام ہے کہ ان کے پاس اسٹریلائزر موجود نہیں ہے۔ پیتھولوجسٹ ہیں؟ پیتھولوجسٹ ہیں، صبح میں ہوتی ہیں ڈاکٹر نوشاباد میں۔ اس کے علاوہ باقی شفٹوں میں؟ باقی شفٹوں میں نہیں۔ کتنا ضروری ہے ان کا ہونا؟ ضروری تو ہے، ضروری آن لائن رہتی ہیں، آن کال ہوتی ہیں ان سے۔ آن کال تو جی نہ ہونے کے برابر ہی ہے، تو آپ سارے ٹیسٹ پرفارم کر لیتے ہیں؟ یہ ایمرجنسی لیب ہے، اس وقت ایمرجنسی چل رہی ہوتی ہے، ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی اور سی بی سی، یہ آپ پرفارم کرتے ہیں؟ جی۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اسٹریلائز کہاں ہوں گی؟ یہ اندر واش روم ہے، واشنگ روم ہے، وہاں پہ کی ٹھیک ہے، واشنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسٹریلائز کہاں ہوتی ہے؟ وہیں پہ اندر ہے اسٹریلائزر؟ آئی ڈونٹ نو۔ ایک بار دیکھیے یہاں پر بھی اسی طرح سے لڑکی بدبو ہے، اسٹریلائزر نہیں ہے میڈم؟ اسٹریلائزر نہیں ہے، واش ہوتی ہیں وہاں پہ چیزیں۔ کون ہے اس وقت انچارج اسپتال کا؟ ہاسپٹل کے جو انچارج ہیں وہ بھی وسیع بھائی ہیں۔ کہاں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر مقتدر ابھی آئے ہوئے ہیں اور کہاں وہاں ہیں وہ؟ میرے خیال سے نماز پڑھنے کے لیے بول کے گئے۔ ڈاکٹر صاحب جب میں آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، بس کتنے بجے آئے گا؟ تقریباً 2:30 بجے۔
नमाज अभी तक खत्म नहीं, 4 बजने वाला है। खाना वाना खा के आएंगे, खाना वाना खा के आएंगे। यहाँ कितने बेड हैं? यहाँ पे 40 और नीचे कितने? 20 60 बेड्स के लिए 2 स्टाफ है। यहाँ इमरजेंसी की हालत ये है कि हर तरफ वहशत और गंदगी है, स्टाफ कम और हाजिरी का रजिस्टर गायब है। इस अस्पताल की लेबॉर्ट्री भी दीगर अस्पतालों की तरह नाकिस और पैथोलॉजिस्ट से महरूम है। यकीन जानिए कि ऐसे दर्जनों अस्पताल अब भी शहर में मौजूद हैं, जो वक्त की कमी के बाइस मैं आपको नहीं दिखा सकता। इसलिए इस शहर में कायम मुल्क के चंद बड़े अस्पतालों में से एक यानी सिविल अस्पताल आपको लिए चलता हूँ, ताकि हम आवाम के साथ साथ हुकूमत और इंतजामिया भी जान सके कि सेहत के मसले से चश्मपोशी करने का नतीजा क्या निकलता है। नतीजा यही है कि जिले और तहसील की सतह पर कायम अस्पतालों को करप्शन, बदउनवानी और रिवायती बेहिस्सी की नजर करके आवाम को मजबूर कर दिया गया है कि वो बड़े अस्पतालों का रुख करें, जहां आने वाली आवाम तड़प रही है, सिसक रही है और अपने हुक्मरानों की दुहाई दे रही है। 40 साल में रहे, सांस की बीमारी थी, दिल अटैक उनको हुआ था। यहाँ से लेकर आया, इमरजेंसी लेकर आया, यहाँ पर आया हूँ लेकर, यहाँ से जब स्ट्रेचर पे लेकर गया हूँ तो वहाँ तक याद है उसके हर्निया निकल गई, समझा ना। आज वो वहाँ पड़ा, फिर आज मुझे ऑपरेशन करवाना है यहाँ पर लाकर। एक चीज के लाया, 2 चीज उसके अंदर हो चुका है वहाँ पर, समझा ना। इस तरीके बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। पता नहीं कैसा पाकिस्तान हमारा, कौन लोग हैं हम लोग, समझ नहीं आते। 8 बजे सुबह से ये लड़का अंदर में अभी ऑपरेशन आएगा, अभी ऑपरेशन, दूध खून दे, खून गरीब आदमी कितने से लेके आएंगे मैं। आखिरी मर्तबा किसी गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज कब कराया? मैं तो अभी करवाया है। किस अस्पताल से? सिविल अस्पताल कराची से। सरकारी अस्पतालों में गवर्नमेंट अफसरान के लिए बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपने देखा था सिविल अस्पताल के बाहर फुटपाथ पे बैठे लोग? देखिए, एक इसमें इशू ये है, हमारे यहाँ जो माशरती इशू है कि एक मरीज के साथ यहाँ पर माशरती तौर पे हमारी जो फैमिली सिस्टम है वो उसके साथ, जिसमें आप हम सभी शामिल हैं, वो पूरा एक घराना अटेंडेंट, उसका पूरा घराना। अस्पताल की इमरजेंसी में बेड्स पर चादरें नजर आएंगी? आप एक अर्ज तो सुने मेरी, उसमें एक आदमी के साथ 6 आदमी जो है अटेंडेंट के तौर पे जाते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को मेरी रिक्वेस्ट मीडिया से, सिविल अस्पताल तशरीफ ले गए सर, मेरी बात अगर आप कंप्लीट होने दें। बिल्कुल, मैंने मान लिया कि लोग एक अटेंडेंट, अगर ये बात देखें, अगर उससे न सिर्फ ये होता है, उस एक मरीज तक भी सहूलत पहुंचने में मुश्किल हो जाती है। आप अस्पताल में तशरीफ ले गए, सिविल अस्पताल। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में आपने देखा कितने बेड्स पर चादरें मौजूद हैं? तकिए मौजूद हैं, चादरें तकिए उम्मन मौजूद होते हैं। आपका कौन है यहाँ पर? मेरी बीबी है, उसका एक बार ऑपरेशन हो गया है। अच्छा, मैंने छुट्टी दे दी और सही नहीं हुई, चौकीदार बस छोड़ते नहीं है। आप कहाँ जाए? कहाँ से आए आप? औरंगी टाउन से। उधर औरंगी टाउन में कोई अस्पताल नहीं है? वहाँ है बहुत सारे अस्पताल। काम नहीं करते? काम नहीं करते, पैसा, काम तो करते हैं, पैसा मांगते हैं। जो भी मेडिसिन वगैरह होते हैं, ये तो सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो ये क्यों लेके दे रहे हैं? बाहर से लानी पड़ती है। ठीक है, हाँ, चलो वो भी हम लेके आते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये 8 दिन से बच्चे नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं डॉक्टर? अभी 50,000 रुपये 8 दिन में खत्म हो गया है सरकारी अस्पताल में। सरकारी हॉस्पिटल में। ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पर लोग किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हों, बल्कि ये कराची का सिविल अस्पताल है, जहाँ पर दूर दराज के इलाकों से लोग आए हुए हैं अपने प्यारों का इलाज कराने के लिए। अपना कारोबार, अपनी मजदूरी, मेहनत सब कुछ छोड़कर आए हुए हैं। और इस सर्दी के मौसम में अब ये रात सड़क के किनारे बसर करेंगे, खुले आसमान तले रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि इनको इनके अपने इलाकों में जो अस्पताल मौजूद हैं वहाँ पर इलाज की सहूलियात नहीं मिलती। सोचें वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं सूबा सिंध के, कि जब उनको इलाज कराना होता है तो वो बहुत आराम से एक जहाज का टिकट लेकर बैरून मुल्क चले जाते हैं, वहाँ पर अपना इलाज कराते हैं और बेहतरीन इलाज कराते हैं और वापस आ जाते हैं। मगर ये वो अवाम है जिसके वोट लेकर आप इख्तिदार में आते हैं, पैसा कमाते हैं और वो पैसा कमाने के बाद आप अपने लिए एक बेहतरीन जिंदगी का इंतखाब करते हैं। मगर जिनको बेहतरीन जिंदगी देने का वादा करके आप वोट लेते हैं, उनके साथ आप ये सलूक करते हैं।